سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج 128ویں بزم جو آج یہاں منعقد کی گئی اور جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور چونکہ بزم نوری کا جو ایک محج اور طریقہ رہا ہے کہ کسی ایک خاص عنوان پر اس ہفتے واری بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے، آج جس عنوان کو منتخب کیا گیا وہ اصلاح عقائد، کہ عقائد و عقیدوں کی اصلاح کے تعلق سے آج کی اس بزم کا عنوان اور موضوع رکھا گیا ہے، جو کہ اس دور پرفتن میں سب سے زیادہ ہمارے لیے کارگر اور ضروری ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو ایمان بھی کامل ہے، عبادات بھی مکمل ہے، اور دیگر اعمال صالح بھی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اگر عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو پھر دیگر عبادت اور جملہ عمل صالح یہ ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر عزو قرآن ہم ان کی حیثیت دیکھیں تو۔ اسی مناسبت سے آج کے عنوان کے متعلق قرآن پاک کی میں نے ایک آیت مبارکہ جو سورہ بقرہ کی ہے اسے تلاوت کی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، فرمایا اور اے مسلمانوں یعنی اے لوگوں، ہم نے تم کو امت وسطیٰ یعنی درمیانی امت بنایا ہے۔ اوسط وسط عربی میں کہا جاتا ہے بیچ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو درمیان میں رہنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ امت محمدی کا جائزہ لیں تو تین طریقوں پر یہ امت
امت تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طریقہ جو غلو کر چکا ہے، دوسرا طریقہ جو تنقید، تفسیر اور گستاخیوں میں ملوث ہے، اور ایک طبقہ جسے درمیانی کہا گیا کہ نہ وہ اپنی حد سے غلو کیا ہوا ہے، نہ اپنی حد سے بڑا ہوا، اور نہ اس کے اندر تنقید، تفسیر یا گستاخی کا کوئی جنس نظر آتا ہے۔ کہ اہل سنت کے اندر نہ غلو ہے، نہ وہ اپنی حدود سے زیادہ بڑھتے ہیں، اور نہ گستاخی کا کوئی جنس اور گستاخی کا کوئی امکان ان کے اندر نظر آتا ہے۔ ان دو گروہ جن کا ذکر میں نے ابھی پہلے کیا، وہ دونوں گروہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور وہ دونوں گروہ کے فتنے، ان کے شر سے نوجوان نسلیں متصل ہو کر اپنے عقیدوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یہ اصلاحی چیز اور یہ فرق معلوم کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ فرق اور یہ تقسیم ہمیں معلوم نہ ہو تو کب ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ حد سے بڑھنے والے کون؟ اب اگر ان کے گروہ کا نام بتایا جائے تو اگر یہ کہتے ہیں آج کے دور پر فتن میں رافضیت، شیعی، کہ وہ اپنی حد سے اس حد تک بڑھ چکے کہ اہل بیت کے لیے انہوں نے معصوم عن الخطا کے لفظ کا استعمال کیا، جو کہ اجماع امت ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ ان کے لیے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہ لفظ معصوم اور اس عقیدے کو اپنے اندر جما لینا کہ معصوم عن الخطا یعنی خطا سے پاک ہو جاتا، تو پھر یہ عقیدہ اسلامیہ کے خلاف ورزی ہے۔ دوسری چیز کہ صالحین اولیاء کو اتنا بڑا دینا یا ان کی محبت میں اتنا غلو کر جانا کہ انبیاء اور صالحین کے درجات جب بیان کیے جائیں تو سننے والے کو فرق معلوم نہ ہو کہ یہاں انبیاء کی تعظیم یا انبیاء کا مقام بتایا جا رہا ہے یا اولیاء کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ صحابہ کی تعظیم یا ان کی محبت میں اتنا غلو کر جانا کہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام کو نبی کے مقام کے برابر ٹھہرا دینا، یہ گروہ رافضیت، خارجیت کے اندر موجود ہے۔ پھر اگر ہم آئیں توہین اور تنقید والے گروہ میں تو وہ توہین اور تنقید والا گروہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جو غلو تو نہیں کرتا، حد سے زیادہ تو نہیں بڑھتا، لیکن صالحین کی توہین، اولیاء کی توہین، اہل بیت کی توہین، اور پھر حد سے زیادہ جب بڑھ گئے تو رسالت مآب یعنی امام الانبیاء کی توہین اور دیگر انبیاء کی توہین کے جنس ان کے اندر موجود ہے۔ اب امت وسطیٰ کیا ہے؟ جو اکابرین صحابہ کی طرف پر ہے، اولیاء کی طرف پر ہے، اجماع ہے جس پر کہ جس کو قرآن نے امت وسطیٰ کہا تو اکابرین نے اسی امت وسطیٰ کو اہل سنت کہا۔ یعنی اگر ہم سے کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے تو اب توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہے، چونکہ یہاں سے عقیدوں کی اصلاح ہے، ہم سے کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے تو عقیدے کی الگ الگ اقسام ہیں، یعنی عقیدہ باللہ، ایمان باللہ، عقیدہ الوہیت یعنی اللہ کی ذات و صفات کے لیے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو قرآن و حدیث میں اللہ کی ذات کے لیے جو عقیدہ بیان کیا گیا وہ عقیدہ کیسا ہے کہ عقیدہ باللہ یعنی اللہ کے لیے جو عقیدہ ہم نے رکھا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور قرآن پاک میں اگر اس عقیدے کی تقویت کو تلاش کرنا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے کہ سورہ اخلاص میں رب کائنات کی جتنی صفتیں تھیں مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ خود پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
رہے گا. یہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ الوہیت. اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی ہو جائے تو پھر وہ ایمان والا نہیں بچا، وہ مسلمان نہیں بچا. اب عقیدہ الوہیت میں اور کئی ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرا. ذات کس کو کہتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے. وہ جسم و جسمانیت سے پاک، اس کے وجود کو تصور کرنا، یعنی تصور سے مراد کیا کہ خدا ایسا ہوگا، وہ ایسا دکھتا ہوگا، اس کے ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان ہوگی. تو یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. نہ اسے آنکھوں کی ضرورت ہے، نہ اسے کانوں کی ضرورت ہے، نہ اسے زبان کی ضرورت ہے، نہ اسے ہاتھ، پاؤں اور جسم و جسمانیت کی ضرورت ہے. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ تو بس لفظ اللہ کا جیسا ترجمہ نہیں، ویسے اللہ کی ذات پر بھی عقل دوڑانے کی اجازت نہیں. اللہ ہے، بس یہی عقیدہ توحید ہے، یہی عقیدہ الوہیت ہے. دوسری چیز کے صفات، یہ تو ذات پر بات ہوئی. صفات کہتے ہیں پہچان کو، جو صفت کی جمع ہوتی ہے. اور پہچان کوئی صفت، جیسے کسی کی پہچان ہوتی ہے اچھا ہونا، کسی کی صفت ہوتی ہے برا ہونا. ہمارا نام ہماری صفت ہو جاتی ہے کہ ہم سب اگر ہم کو کوئی مخاطب کرے تو قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ مطلقی طور پر ہمیں مخاطب کیا گیا کہ اے انسانوں. اور پھر ان انسانوں میں درجات بیان کیے کہ اے ایمان والوں. تو ایمان والوں میں اگر میں کسی کو کہوں اے ایمان والوں، تو ظاہر ہے کہ میرے اس جملے سے آپ سب اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں گے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. لیکن اگر میں کسی کا نام خاص کر کے پکاروں کہ اے فلاں، تو صرف وہی آدمی اپنا نام ہاتھ اٹھائے گا. تو نام ہماری صفت ہو جاتی ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، بے نیاز ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شامل کر دینا یہ شرک ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. یعنی اللہ کی تمام صفتوں کو ایسے جاننا کہ وہ اپنی صفتوں کا خود مالک ہے، نہ وہ صفت کسی نے اس کو دیا ہے اور نہ اس کی طرح کوئی صفت پا سکتا ہے. یہ طریقہ جب ہمارے اندر ہو تو یہ عقیدہ الوہیت ہے، عقیدہ توحید، جس کو ایمان باللہ کہیں گے. یعنی اللہ کی ذات کے لیے جیسا ایمان ہمیں رکھنا ہے. اب حضرات اسی میں شرک کا جو پہلو ہے توجہ کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہوا؟ شرک. اور شرک کا مفہوم عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ کمپیئرنگ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کے برابر ٹھہرا دینا. اب یہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو رازق مانیں یہ سوچ کر کہ یہی مجھے رزق دیتا ہے، تو یہ شرک ہے. اگر ہم کسی کو مددگار مانیں کہ یہی ہماری مدد کرتا ہے تو یہ شرک ہوا ذاتی طور پر. اگر ہم کسی کو امداد کرنے والا، مشکل کشا یہ تسلیم کر لیں ذاتی طور پر تو یہ شرک ہوا. اس لیے یہ تمام صفتیں اللہ کی، نوازنا اللہ کا کام، رزق دینا اللہ کا کام، مشکل کشائی کرنا اللہ کا کام، امداد کرنا اللہ کا کام، مدد کرنا اللہ کا کام، مرض سے شفا دینا اللہ کا کام، یہ تمام صفتیں اللہ کی ہے. اگر کوئی بندہ ذاتی طور پر کسی غیر خدا کے لیے یہ عقیدہ بنا لے کہ یہی مدد کرتے ہیں، یہی امداد کرتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں بچا، وہ مشرک ہو گیا. تو اب ظاہر ہے، اور قرآن میں اس کی تقویت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. سمجھ آئی بات؟ کہ تیری عبادت کریں اور تجھ سے مدد چاہیں. یہ عقیدہ ہو گیا صفات سے. اب ہم اولیاء، انبیاء، بزرگان دین سے جو مدد مانگتے ہیں،
میں جاتے ہیں جو ان سے اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، چاہے انبیاء ہو یا اولیاء ہو، تو اب اگر الوہیت اور صفت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ غیر خدا سے امداد اور مدد طلب کرنا یہ شرک ہوا، تو اب اگر ہم نے انبیاء اولیاء سے مدد طلب کی تو کیا یہ شرک ہے؟ کیا ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے؟ تو حضرات ایک جملے کو، یہ اصلاح عقائد پر ہے عنوان، تو ہمارے جملوں کی، ہمارے عقائدوں کی اصلاح ہو، اس کے اندر تقویت پیدا ہو، تو جواب کیا ہوگا کہ ذاتی طور پر اگر کوئی کسی کو امداد کرنے والا مانے تو وہ مشرک ہو گئے، ذاتی طور پر کوئی کسی کو خالق جانے تو وہ مشرک ہو گئے، ذاتی طور پر کوئی کسی کو مشکل کشا مانے تو وہ مشرک ہو گیا، لیکن اگر اللہ کی عطا سے کوئی کسی کو مدد کرنے والا مان لے، اللہ کی عطا سے کوئی کسی کو مشکل کشائی کرنے والا مانے، اللہ کی عطا سے کوئی کسی کی امداد اور مدد کرنے والا کسی کو مانے، تو پھر یہ عین عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مدد کرے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہے تو وہ اپنی قدرت سے کسی کو مدد کرنے والا بنا سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ اپنی قدرت سے کسی کو مشکل کشائی کرنے والا بنا سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ کسی کو حاجت روا بنا سکتا ہے، لیکن عقیدہ جب تک یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ اور بزرگان دین میری مدد اور امداد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، تو پھر یہ عقیدہ درست ہے، عقیدہ توحید کے خلاف نہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہو جائے کہ یہی میری مدد کرتا ہے، یہی میرا پالن ہار اور میری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، تب جا کر مشکل ہو، یہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن اس لفظ شرک کو لے کر آج امت کے اندر جو گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے، نوجوانوں کو جو راہ ہدایت سے گمراہیت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اصل معنوں میں وہ لوگ شرک کے مفہوم کو نہ خود سمجھ پائے ہیں اور نہ آج تک اپنی امت اور قوم کو سمجھا پائے ہیں۔ وہ شرک کا مفہوم کہاں فٹ کرتے ہیں، وہ شرک کا فتویٰ کہاں دیتے ہیں کہ آپ کسی اللہ والے کے دربار میں جا کر کھڑے ہو، آپ نے ہاتھ باندھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تو وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہ شرک، تم نے میلاد مصطفیٰ بنایا، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجائی یا میلاد مصطفیٰ پر جلوس نکالے تو اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تم نے اگر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ یا غوث اور مدد کہہ کر پکارا تو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اگر تم نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا غریب نواز کہہ کر پکارا تو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، اور شرک کے ان مفہوموں کو اپنی نادانی اور لا علمی کی بنا پر قوم کے درمیان ڈالا جاتا ہے۔ لیکن حضرات ہم اہل سنت ہیں، اگر حقیقت معنوں میں ہمارے جو عمل ہیں ان پر ہم غور کریں تو ہم شرک نہیں کرتے بلکہ شرکوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اور شرک کا خاتمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ سنیں، ہم جو بزرگوں کے دربار میں جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا اس بات کو، ہم جو بزرگوں کے درباروں میں حاضری دیتے ہیں، ان کی مزاروں پر جاتے ہیں تو ہم جا کر دنیا کو علل اعلان بتاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ خدا کو نہ موت ہے اور نہ وہ پیدا ہوا ہے، اور ہم جس کے دربار میں آئے ہیں یہ پیدا بھی ہوا ہے، اسے موت بھی آئی ہے۔ بزرگوں کے دربار میں جا کر شرک کو ختم کرتے ہیں۔ ایسے ہی میلاد جو ہم مناتے ہیں تو ہم میلاد منا کر علل اعلان دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد منا کر ہم شرک نہیں کرتے بلکہ میلاد منا کر ہم شرک کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ ہم میلاد مناتے، میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش۔ میلاد تولد سے بنا، مولود سے تولد، تولد سے میلاد، اور میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ اصطلاح شرع میں، شریعت کی روشنی میں اگر میلاد دیکھا جائے تو میلاد اس عمل کو کہتے ہیں کہ انبیاء کی، نبی کی پیدائش پر خوشی منانا، یہ میلاد ہوا، کسی نبی کی پیدائش کی خوشی منانا۔
ہم امام الانبیاء کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور جاہل اسے شرک کہے جاتے ہیں، اس پر شرک کا فتویٰ دے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کر لے کبھی، یہ اصلاح عقائد کی بات ہے کہ میلاد شرک ہے، تو ظاہر ہے کہ نہ ہمیں شرک معلوم ہے نہ ہمیں میلاد معلوم ہے۔ تو ان دونوں کا معنی معلوم ہو گیا کہ شرک وہ جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور میلاد نبی کی پیدائش کو کہتے ہیں۔ اب میلاد ہم اعلان منا کر لوگوں کے سامنے شرک کا خاتمہ کرتے ہیں اور عقیدہ توحید کو تقویت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پیدا بھی ہوئے، بظاہر آپ کو وفات یعنی موت بھی آئی ہے، اور اللہ موت اور پیدا ہونے دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ تو میلاد منا کر ہم شرک نہیں کرتے بلکہ میلاد منا کر شرک کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ میلاد سے شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اصل معنوں میں شرک کرتے کون ہیں؟ اصل میں مشرک کون ہے؟ تو مشرک اصل میں وہی لوگ ہیں جو قبروں پر جانے کو شرک کہتے ہیں، جو میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں۔ اب آپ کہو گے یہ کیسا الٹا وار کیسے ہو گیا؟ تو سنیں، ان کی سوچ خدا کے لیے اتنی محدود ہے کہ کسی اہل مدار کو وہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ان کی سوچ خدا کے لیے اتنی محدود ہے کہ یہ انبیاء کی میلاد جب کوئی منائے تو انبیاء کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہم تو یہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، تبھی تو جملہ شرک نکل رہا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پھر حقیقت معنوں میں عطائی اور ذاتی انہیں بھی سمجھ میں آتا۔ اور اہل سنت کے جتنے بھی عقیدے ہیں یہ عطائی اور ذاتی ہیں۔ تو یہ ہوا الوہیت کا عقیدہ۔ اب عقیدہ آتا ہے رسالت کا، کہ ایمان بالرسول جس کو کہا جائے کہ عقیدہ رسالت، یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو عقیدہ توحید، اور جیسے کہ محمد رسول اللہ پڑھا تو عقیدہ رسالت۔ اور ان دونوں کے اقرار سے ہی ایک آدمی دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث میں ایمان کی حقیقت کو پڑھیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس چیز کا نام ہے، تو حضرات پورا قرآن پڑھ لیں، پوری حدیث پڑھ لیں، نہ کثرت عبادت کا نام ایمان ہے، نہ کثرت سجدے کا نام ایمان ہے، نہ کثرت زکوٰۃ کا نام ایمان ہے، نہ کثرت حج اور صدقات کا نام ایمان ہے۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی علامت خود اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، والناس اجمعین اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان نام ہے میری محبت کا، ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا۔ اور پھر ایمان بالرسالہ، ایمان بالرسول کہتے کس کو؟ سنیں، اور ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کی طرح ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ صحابہ کا گروہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگوں ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے۔ صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو ظاہر ہے اگر صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، صحابہ روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، صحابہ نے زکوٰۃ دی ہے تو ہم نے بھی زکوٰۃ دی ہے، صحابہ نے حج کیا ہے تو ہم نے بھی حج کیا ہے۔ تو پھر صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو آپ دیکھیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس حدیث پر جیسا عمل صحابہ نے کیا ہے قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اسی طریقے کو ایمان بیان، ایمان کی اصل بتا دی اور کہا اے لوگوں ایمان لانا ہے تو ان کی طرح ایمان لانا۔ اب صحابہ کا ایمان کس لیے تھا؟ تو سنیں، صحابہ کا ایمان تھا ادب مصطفیٰ کی بنا پر، محبت مصطفیٰ کی بنا پر۔ اور وہ کیسے؟
کہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کا ادب ایسا کرتے کہ نبی کے وضو کے پانی کے قطرے اپنے لیے تبرک سمجھتے. صحابہ نبی کے منہ مبارک کو اپنے لیے فتح و نصرت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے. صحابہ اکرام نبی سے کوئی چیز مس ہو جائے، نبی سے ٹچ ہو جائے تو اس کو اپنے لیے بیماریوں کی شفا کا ذریعہ سمجھتے. یہ تمام چیزیں جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، صحابہ کے لیے یہی ادب مصطفیٰ تھا. اور اسی ادب مصطفیٰ کو رب نے کہا پوری دنیا کے لیے ایمان کی علامت بنا دی کہ ایمان کا دعویٰ ہے تو ان کی طرح ایمان لانا. اور جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، جس کے اندر ادب یہ موجود ہے، تو ایمان بالرسول یعنی عقیدہ رسالت کے جو تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے. اور ان میں سے کسی چیز میں بھی اگر نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر حضرات اس کا عقیدہ رسالت یعنی عقیدہ بالرسول یہ درست نہیں ہے. اب ان چیزوں میں کیا کیا عقیدے آتے ہیں، کن کن چیزوں پر ہم نے دیکھنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں علم غیب مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جہانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، یعنی حاضر بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیع اور بصیر ہیں، یعنی آپ سنتے بھی ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں. یہ تمام عقیدہ ہے اہل سنت کا. ان تمام عقیدوں کے تعلق سے کئی سارے وہ جو دو گروہ میں نے بیان کیے شروع میں کہ جو تنقید اور گستاخی والے ہیں یا جو حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہیں. تو حد سے زیادہ بڑھ جانے والے تو اس چیز سے بری ہیں، لیکن جو تنقید اور توہین والا گروہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ علم غیب نبی کو نہیں تھا. ان کا ماننا یہ ہے کہ نبی حیات ظاہری میں تھے، جو کچھ تھے بعد الوفات نبی سے کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سمیع و بصیر نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کسی کو دیکھتے اور کسی کی سنتے نہیں ہے. تو حضرات یہ عقیدہ بالرسالت یعنی عقیدہ رسالت کے خلاف ہے. اور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ علم غیب ہو، چاہے وہ اختیار ہو، چاہے وہ حاضر و ناظر ہونا ہو، چاہے مصطفیٰ امداد و مدد کرتے ہو، یہ تمام کا تمام عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب اس کو توجہ سے سننا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید و رسالت میں سب سے بڑا جو اگر دیکھا جائے کہ فلسفہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے. علم غیب، تو علم غیب کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے علم غیب کے تعلق سے کیا سنا ہے؟ علم غیب کہا کس کو جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ علم کا معنی ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو جان لینا. یہ کیا ہوتا ہے؟ علم. اور غیب یعنی چھپی ہوئی چیز کو جان لینا. تو اصل معنوں میں اگر کوئی سوال کرے کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے تو ہم علم غیب کی تعریف بیان کیسے کریں گے؟ تو وہ حواس خامسہ ہے. فائیو سینس جو باڈی میں آدمی کہتے ہیں اسی کو عربی میں حواس خامسہ کہتے ہیں. یعنی چھونا، سونگنا، چکھنا، یہ چار ہوئے، اور سننا کتنے ہو گئے؟ 5. چھونا ایک کہ چھو کر ہم محسوس کرتے ہیں، سونگنا کہ جس کے ذریعے بدبودار ہے یا خوشبودار ہے اس کا ہم پتہ لگاتے ہیں، چکھنا کہ جس سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، سننا اچھا ہے یا برا، یہ تمام چیز. تو علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ علم غیب اسی علم غیب کو کہا جاتا ہے جو ان 5 چیزوں سے خارج ہو. یعنی حواس خامسہ سے جو 5 سینس آدمی کی باڈی میں ہے اس سے خارج ہو، اور اس کے بعد کوئی شخص اگر ایسی چیز کو بتا دے تو اسے علم غیب کہا جاتا ہے. جیسے اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ ایک آدمی دیوار کے پیچھے اور دیوار کے پیچھے وہ چلتا ہے
اس کے پیروں کی آہٹ سنائی آئی، اور وقت ایسا ہو کہ ہم اپنا تصور یہی کریں گے کہ کوئی آدمی ہی ہوگا، کوئی آدمی ہی ہوگا، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن دیوار کے پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی چل رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں کوئی آدمی ہوگا۔ گھر میں کچھ پکا اور اس کی خوشبو ہماری ناکوں تک پہنچی، تو اگر ہے وہ کوئی دوسری سبزی، لیکن ہم نے قیاس کر لیا کہ گھر میں کوئی خوشبودار چیز، یا اگر قیاس لگ گیا کہ گوشت ہے اور عمومی طور پر گوشت ہی پک رہا ہے، تو کیا اس کو علم غیب کہہ دو گے؟ کیا اس کو علم غیب مان لیں گے کہ بھائی خوشبو سے دورے ہنڈی میں پکنے والی چیز بتا دی، تو کیا یہ علم غیب ہو گیا؟ یہ علم غیب نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی نے آنکھ بند کرا کر آپ کی زبان پر کچھ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو آپ نے کہہ دیا مٹھائی ہے، اور اضافہ کر دیا تو کہا نہیں یہ کیا کہتے ہیں قلاقند، یہ وہ ہے، اور پھر جب آنکھ کھلی تو وہ شخص کہہ دے کہ یار آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو کیا یہ علم غیب ہے؟ یہ علم غیب نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی نے ٹچ کیا باڈی میں کہیں بھی، اور آپ کے ٹچ کو کبھی کبھی ٹچ آدمی محسوس کر لیتا ہے، کچھ لوگوں کا، کہ کچھ لوگوں کا ٹچ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں محسوس کر لیتا ہے کہ چھونے والا کون ہے، تو اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ فلاں، تو کیا یہ علم غیب ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے۔ تو اب علم غیب کیا ہے؟ تو علم غیب وہی ہے جو ان تمام چیزوں سے بری ہو، یعنی بندہ زمین پر ہو اور بتا دے کہ آسمان پر کیا ہے، یہ علم غیب ہے۔ یہاں کوئی بیٹھا ہو اور بتا دے کہ اس وقت میرے لوگ شہر بمبئی میں کیا کر رہے ہیں، یہ علم غیب ہے۔ ایسے ہی میرے آقا مدینے میں موجود ہیں، اور جو ہے وہ یمن میں شام میں ہونے والی جگہوں کے تعلق سے میرے آقا بیٹھ کر منبر پر بتا رہے ہیں کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اب اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے، اب رب انہیں فتح عطا فرما دے گا۔ اور جب خبر ان صحابہ کی مدینے آئی تو وہ خبر میرے آقا نے اپنے صحابہ کو پہلے دے چکی تھی۔ اسے علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب اسے کہتے ہیں کہ کون کب مرے گا یہ ہمیں معلوم ہے، کون کتنا جیے گا یہ ہمیں معلوم ہے، جو اسے معلوم کر لے وہ علم غیب ہے۔ اب وہ کیسے؟ سنیں، میرے آقا نے مولائے کائنات کو اپنے بسترے پر لیٹایا تھا جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ کئی بار آپ نے سنا۔ مدینے آقا تو چلے گئے، مولا علی شیر خدا بسترے پر آرام سے سوئے، اور جب کسی نے پوچھا اے علی اس بستر پر تمہیں تو کافر مار سکتے تھے، تمہاری موت ہو سکتی تھی، تو مولا کائنات کا جواب کیا تھا؟ اسی لیے قرآن میں رب نے کہا اے لوگو ایمان ان کی طرح لاؤ، ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو جواب کیا دیا مولا علی نے؟ حضرت علی فرماتے زندگی میں کئی راتیں سویا، لیکن اس رات جو نیند آئی ہے کبھی نہیں آئی۔ تو کہا وہ تو بستر موت تھا جس میں کئی کافر تلوار کی گھات لگائے بیٹھے تھے، پھر نیند کیسے آئی؟ تو مولا علی شیر خدا نے بتایا کہ میرے نبی نے کہا تھا اے علی تم صبح اٹھ کر امانتیں بانٹنا، تو میرا یہ یقین تھا کہ موت کبھی نہ کبھی تو مجھے آئے گی، لیکن میری زندگی کی ضمانت امام الانبیاء نے لے لی ہے، اس رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ عقیدہ مولا علی شیر خدا کا، یہ عقیدہ تھا حضرت علی کا۔ تو حضرت علی زندہ رہیں گے، کافر حضرت علی پر حملہ نہیں کریں گے، یہ علم غیب تھا۔ کیا تھا؟ یہ علم غیب تھا۔ یہ تو حیات ہے، اور پھر حضرت علی کب تک جیے؟ اس دن موت نہیں تھی، یہ نبی نے بتا دیا۔ اب پھر حضرات نبی کو یہ علم غیب بھی ہے کہ کون کب مرے گا، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا اور کیسے مرے گا۔ آپ جنگ بدر کو پڑھیں، جنگ بدر کی رات میں ہے، ابھی صبح جنگ ہونے والی ہے، میدان بدر میں میرے آقا ایک چھڑی لے کر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں کافروں کی موت ہونی تھی۔ میرے آقا چھڑی سے نشان لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ کی لاش یہاں پڑی ہوگی، بتائیں یہ بتانا علم غیب ہے یا نہیں؟ تو میرے
آقا نے بتا دیا نشان لگا کر، اور تاریخ پڑھے کہ جب یہ مارے گئے تو میرے نبی کے لگائے ہوئے نشان سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، اور نبی نے جس جس کا نام لیا تھا وہ جنگ بدر میں سب مارے گئے تھے، جس جس کا نام لیا تھا۔ ابو لہب کا نام نہیں لیا تھا تو ابو لہب نہیں مارا گیا، اور گستاخان تھے ان کا نام نہیں لیا تو وہ نہیں مارے گئے، اور جس جس کا نام میرے آقا نے لے دیا وہ اس دن مارے گئے۔ تو میرے آقا کو جہاں یہ معلوم تھا کہ کون جیے گا، میرے آقا کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کب مرے گا۔ یہ علم غیب ہے، اور یہ حواس خامسہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ عقیدہ جو عقیدہ رسالت ہے، اس پر ایک چیز جو سب سے بڑا قانون ہے، اسے ہم نے نہیں بھولنا ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ نبی کو کل علم غیب ہے، کل۔ رب نے جتنے غیب کے علم بنائے یہ باز نہیں، جھگڑا اسی پر ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کل پر ہے، اور یہ کل کا میں کل کی دلیل دوں گا ابھی کہ کل کا ہے، لیکن جو بعض ہیں جو تلقین، تفسیر اور گستاخی سے کام لیتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں علم غیب تو ہے، چونکہ ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ قرآن میں نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے، تو ایک نیا طریقہ نکالا، اور وہ نیا طریقہ یہ ہے کہ ہاں علم تو ہے لیکن کل نہیں، بعض ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعض نہیں، یعنی تھوڑا نہیں، کل ہے، کہ جتنے غیب کے علم ہیں وہ تمام نبی کو حاصل ہے۔ اب وہ کل میں کیا ہوگا کہ کیسے کل ہے، تو ظاہر ہے کل کے لیے آپ کو دلیل بھی پیش کرنی ہوگی، نبی کے لیے ثابت کرنی ہوگی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلا ضابطہ اور قانون سن لیں۔ وہ ضابطہ اور قانون کیا ہے کہ نبی کو جو کل علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ عطائی۔ عطائی سمجھے؟ عطائی سے مراد اللہ کی عطا سے، اللہ نے دیا، لیکن کل ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو جو علم ہے وہ ذاتی ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو کل علم غیب عطائی ہے تو گویا حقیقت معنوں میں ایمان والا وہی ہے کہ وہ نہ خدا کے اختیار کو محدود کر رہا ہے نہ مصطفیٰ کے اختیار کو محدود کر رہا ہے۔ اور جو بعض کا عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کو تھوڑا علم غیب ہے تو نبی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھتی، خدا کی ذات پر انگلی اٹھتی ہے، کہ خدا جب قادر مطلق ہے تو پھر تھوڑا اور کم کا اس کی بارگاہ میں کیا کام ہے؟ وہ تو جس کو جو عطا فرماتا ہے مکمل عطا فرماتا ہے۔ اب نبی کو کل علم غیب ہے، اس کے لیے ایک دلیل قرآن کی سورہ کوثر جو بڑی مشہور ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور جس کو ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس آیت پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ عنقریب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں چاہتا ہے کہ تمام خوبیاں عطا فرما دے، تمام خوبیاں عطا فرما دے۔ اور امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد و مفسر ہیں، وہ اس آیت پاک کی جب تفسیر فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت الخیر کلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، یعنی ہر اچھائی کا کل عطا فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علم ہونا نقص نہیں، خوبی ہے، اور نبی کو رب نے تمام خوبیاں عطا فرمائی، تو علم غیب کل عطا فرمایا ہے بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ مبارکہ اس پر بڑی دلیل ہے۔ علم غیب مصطفیٰ کے لیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ عطائی ہے، یہ کل ہے، اور میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درست عقیدہ رکھتا ہے، اور جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہو تو گویا وہ توہین اور تلقین کرنے، توہین اور تنقیص کرنے والی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت
والجماعت کا ہے، یہ عقیدہ ہم لوگوں کا ہے۔ اب یہ عقیدہ علم غیب ہو گیا۔ دوسرا عقیدہ اختیار، کہ نبی کو اختیار تھا یا نہیں۔ تو ظاہر ہے حضرات کہ جیسے کل علم غیب نبی کو رب نے عطا فرمائے، ویسے کل اختیار بھی اللہ نے نبی کو عطا فرمائے۔ کل اختیار۔ اب اس کی دو نظیریں، دو مثالیں بس دوں گا میں، کیونکہ وقت موضوع بڑا طویل ہے۔ ایک سب سے پہلی جو حجاج ہیں جنہوں نے عمرہ کیا، انہوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے، وہ ان کے لیے حجت الدلیل ہے، جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ مسجد قبلتین جسے دو کعبے والی مسجد کہتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن میں آیت کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب تمہارا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنا، کہ اسی جگہ میرے آقا کھڑے تھے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر حالت نماز میں دیکھتے ہیں، اور دل میں ہے کہ اللہ یہ کعبہ ابراہیمی کو ہی قبلہ بنا دے، ورنہ اس سے پہلے یروشلم بیت المقدس تمام انبیاء کا اور خود ہمارے نبی کا کعبہ بھی بیت المقدس تھا، لیکن مسجد قبلتین میں میرے آقا کھڑے ہیں، اور قرآن میں آیت موجود ہے کہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد دل میں ارادہ کیا، زبان سے بھی نہیں کہا، دل میں ارادہ کیا کہ اے اللہ یہی قبلہ ابراہیمی کو کعبہ بنا دے۔ تو رب نے قرآن میں فوراً آیت نازل فرمائی، جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو تقلب وجہک فی السماء، ابھی جو چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے تھے، ابھی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ حالت نماز میں میرے آقا نے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیرا، اور اس دن سے قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہے۔ یہ اختیار نہ حضرت آدم کو تھا، یہ اختیار نہ حضرت موسیٰ کو تھا، یہ اختیار نہ حضرت عیسیٰ کو تھا، یہ اختیار صرف اور صرف اگر کسی کو رب نے عطا کیا تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کے لیے فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ پوری دنیا تو خدا کی رضا چاہے، لیکن خدا اگر کسی کی رضا پر راضی ہے تو وہ مصطفیٰ جاننا ہے۔ ایک مثال کہ قبلہ میرے آقا کو اختیار یہ تھا کہ قبلہ بدل دیا، یہ اختیار کسی کو نہیں ملا۔ دوسرا اختیار کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو رمضان کا ہی مہینہ تھا، ایک صحابی ہے جو حالت روزہ میں تھے، اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ حالت روزہ میں ان کی نفس سے وہ غلو کر گئے، یعنی اپنی نفس کی حد سے بڑھ گئے، اور ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جب روزہ ٹوٹ گیا تو میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اور قرآن پاک میں لفظ موجود ہیں جو نص قطعی ہے کہ جو روزہ توڑ دے، اس کے لیے نظام ہے، قانون ہے کہ جو روزہ توڑ دے، چھوڑ دینا الگ بات ہے، اور روزہ رکھ کر توڑ دینا الگ بات ہے۔ تو جو روزہ رکھ کر توڑ دے اس کا کفارہ 60 روزے۔ کتنا ہے اس کا کفارہ؟ 60 روزے اسے رکھنے ہیں، یہ قانون ہے قرآن و حدیث میں۔ ایک صحابی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ میں اپنی نفس پر قابو نہ کر پایا، روزہ ٹوٹ گیا، تو کفارہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے جاؤ 60 روزے مسلسل رکھو۔ کتنے؟ 60 روزے۔ کہا یا رسول اللہ میں اتنا کمزور ہوں کہ ماہ رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھتا ہوں، 60 روزے مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ 60 فقیروں کو کھانا کھلا دو۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ پتہ کریں کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ مفلس اور غریب ہی کوئی نہیں، میں خود کی سحری اور افطار کے لیے تو انتظام بڑی مشکل سے کرتا ہوں، میں 60 لوگوں کو کیا کھلاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر سنو یہ کھجوریں رکھی ہیں، انہیں اٹھاؤ اور لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تو کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آج دنیا میں کسی مفتی سے جا کر پوچھو کہ اگر کوئی روزہ توڑ دے تو کیا کوئی مفتی اس کو یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ تو اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو یہ عمل کر لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ یہ اختیار قانون خدا کو تبدیل کرنے کا اگر کسی کو تھا تو صرف مصطفیٰ جان رحمت کو تھا۔ میرے آقا نے بتا دیا
کہ رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، تبھی تو میرے آقا نے اس صحابی کے روزے کے لیے اتنی آسانی کر دی، ورنہ وہ نظام اور وہ قانون آج بھی موجود ہے۔ تو میرے آقا کو اتنا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اتنا اختیار کہ وہ چاہے تو نظام دین کو بدل دے، وہ جو قانون چاہے بنا دے، وہ خدا کی آیتوں کو جو رب نے نازل فرما دیا، جو حکم مقید ہو گیا، جس پر مہر لگا دی گئی، نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس میں تخصیص اور تخفیف، کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں۔ جیسے قبلہ بدل دیا، یہ اختیار جیسے ایک روزے دار کے لیے آپ نے آسانی کر دی، یہ اختیار، اس کے علاوہ بھی میرے آقا کو کئی اختیارات موجود ہیں۔ اگر صرف نبی کے اختیار پر بات کی جائے تو تقریباً ایک محفل اختیار پر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کریں گے کہ جب بزم نوری کا آگے بڑھے گا تو کبھی اختیار پر، کبھی علم غیب پر، کبھی حیات پر، الگ الگ عنوان پر۔ لیکن آج چونکہ اجمالی طور پر عقیدے کی اصلاح پر موضوع تھا تو میں اجمالی طور پر ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک چیز یہ عقیدہ، یہ اختیار ثابت ہوا۔ اب رسالت کے عقیدے یعنی ایمان بالرسول میں حیات النبی، کہ نبی زندہ ہے یا نہیں، کیا ہے حیات النبی۔ تو حضرات گرامی، اس کے لیے میں بڑی پیاری مثال دیتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ یہی ایک مثال بڑی کافی اور شافی ہے نبی کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ بھی عقیدہ بالرسول ہے، یعنی مصطفیٰ کے لیے جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور وہ ہے حیات النبی، کہ ہمارے نبی حیات ہیں یا نہیں۔ تو ظاہر کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حکم جہاں ہمارے لیے تھا، یہ نبی کے لیے بھی تھا۔ ہمیں بھی موت آنی ہے، اور بظاہر نبی کو بھی موت آئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بس فقط اجل آنی ہے، انبیاء کو بس فقط اجل آنی ہے، پھر ان کی زندگی جاویدانی ہے، کہ یعنی ان کو جو اجل آئے گی وہ فقط ذائقے کو، کہ خدا کا وہ حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے، اور کوئی انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، اسی لیے انہیں بھی اجل اور موت آئی، لیکن ان کی زندگی بعد الوفات بھی ایسی ہے جیسے حیات ظاہری ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا۔ اب نبی حیات ہے یا نہیں، تو قرآن اس کا شاہد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جس کو ہر خطیب جب بھی میلاد النبی کے موضوع پر بیان ہوتا ہے تو اسی کو عنوان کا ابتدا کے لیے اسی آیت کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بڑی کام کی چیز ہے جس میں پورے عقیدے، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں عقیدہ بالرسول کے جتنے پہلو میں اور آگے بیان کروں گا وہ تمام کے تمام اسی میں پورے ہو جائیں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین پر مہربانی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیا بھیجا؟ مہربانی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب بتاؤ کہ مہربان کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ جو مردہ ہو وہ مہربانی نہیں کر سکتا۔ یہی آیت بتا رہی ہے مصطفیٰ زندہ ہے تبھی تو مہربانی ہو رہی ہے۔ حاضر و ناظر، تو بتاؤ غائب مہربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ اگر قیامت تک تمام عالمین پر مہربانی کریں گے تو حاضر و ناظر ہیں تبھی تو مہربانی ہو رہی ہے۔ پھر امداد و مدد تو ظاہر ہے کہ کوئی قریب نہ ہو تو امداد و مدد نہیں کر سکتا۔ یہی آیت بتا رہی ہے کہ قریب ہے تبھی تو امداد و مدد بھی ہو رہی ہے۔ اور کتنے قریب ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو رسول تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، جانوں سے زیادہ بھی قریب ہے۔ جان سے زیادہ کوئی چیز قریب ہوتی ہے بھائی؟ جان سے زیادہ تو کوئی قریب ہی نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اے مومنو رسول تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جس کا ایمان اس پر نہیں وہ مسلمان ہوا، وہ مسلمان بچا، تو رسول جانوں سے زیادہ قریب۔ تو ظاہر ہے کہ مہربانی کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری، مہربانی کرنے والے کے لیے دیکھنا ضروری، مہربانی کرنے والے کے لیے سننا ضروری، مہربانی کرنے والے کے لیے
قریب ہونا ضروری، اور یہ ایک آیت بتا رہی ہے کہ رسول زندہ بھی ہے، رسول قریب بھی ہے، رسول دیکھتے بھی ہیں، رسول پاک سنتے بھی ہیں، اور اگر کوئی یہ نہ مانے تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی آیت کا کرو گے کیا؟ تو تم یہ کہو گے کہ یہ حیات ظاہری تک تھی، یہ حیات ظاہری تک تھی، تو عقیدہ ہے بھی. اس لیے اس کو واضح کر رہا ہوں کہ اس عقیدوں کی اصلاح ہو. تفسیر ابن کثیر جس کو زیادہ تر غیر مقلد اہل حدیث اپنے لیے سر چشمہ ہدایت سمجھتے ہیں، اور جب بھی کسی کو کوئی کہے نا ترجمہ تو بتا دیا تفسیر بتا، تو آپ کہو کوئی اور تفسیر کھولنے کا ان سے نہیں بنتی، کیونکہ ان کے پاس ہے بھی نہیں. وہ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کی تفسیر کھولتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ سنو، تفسیر ابن کثیر کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ ابن کثیر جو ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. ابن تیمیہ عبد الوہاب نجدی کا شاگرد ہے، اور عبد الوہاب نجدی کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ ابن تیمیہ کا ہے، اور وہی عقیدے کے کچھ پہلو ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں میں بڑی سختی اپنائی. تو سمجھ آ گیا کہ اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ قرآن کی آیت قیامت تک ہوگی کہ نہیں؟ تو جب قرآن کی آیت قیامت تک ہے تو میرے نبی کی حیات بھی قیامت تک ہے. اور اس کے بعد کئی ساری دلیلیں ہیں، کئی بڑی اس کے اوپر تمہید ہے، لیکن یہ ایک آسان مثال جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کے لیے کافی اور شافی ہے. دوسرا، توسل بالرسول، یہ آخری عنوان کہ جو عقیدہ ہے. علم غیب ہو گیا، اختیار ہو گیا، حیات النبی ہو گیا، اب ہے توسل، عقیدہ توسل، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے وسیلہ لگانا، اللہ کے نبی کے توسل، خدا سے دعائیں مانگنا. تو اسے بھی شرک کہا جاتا ہے، اسے بھی خلاف توحید کہا جاتا ہے، اور یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. اور آج کتابیں چھاپی جاتی ہیں اتنے شاطر انداز میں کہ اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے، لیکن وسیلہ جو ہے وہ حیات ظاہری میں تھا، بعد الوفات نہیں. اس پر گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بالکل وسیلہ لگاؤ، لیکن جب کوئی اللہ والا زندہ ہو تب وسیلہ صحابہ نے بھی لگایا تو رسول پاک کی حیات میں لگایا، بعد الوفات ثابت کرو. یہ تمام چیزیں لوگوں کو الجھانے کے لیے ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں. لیکن حضرات گرامی، قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ نساء میں، اللہ فرماتا، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ. جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دروازے پر چلے جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری دے دو. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو دعائیں قبول کرنے والا پاؤ گے. اللہ کو دعائیں قبول کرنے والا پاؤ گے. اب پاؤ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سنو، پاؤ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہاں پالو گے، یعنی اب اس کے لیے کوئی وقت نہیں. اگر یہ جملہ ہو تو کہ جب مرضی ہوگی دیں گے، جب مرضی ہوگی قبول کر لیں گے، لیکن پاؤ گے میں یہ ہے کہ جیسے ہی چاہو گے دعا قبول ہوگی. ورنہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اگر سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھو تو اس میں یہ لفظ ہے کہ ہاں اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ کب کرے گا اس کی گارنٹی اس آیت میں نہیں دی. لیکن اس آیت میں رب نے گارنٹی دی ہے کہ تم مجھے دعائیں قبول کرنے والا پاؤ گے، یعنی میں تمہاری دعائیں کر لوں گا. اور یہ رب نے کن کو کہا؟ گناہگاروں کو کہا کہ اے گناہگاروں جب تم اتنے گناہ کرو کہ تمہاری جان پر بوجھ بن جائے تو کہیں اور نہ جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اب اس آیت مبارکہ کا قرآن میں ہم کریں کیا؟ اگر کوئی کہے کہ یہ آیت کا حکم تو صرف نبی کی حیات تک تھا، تو پھر صحابہ نے اس آیت مبارکہ کو بعد الوفات جب قرآن کو حضرت ابوبکر اور عمر ترتیب دے رہے تھے تو اس آیت مبارکہ کو لکھا کیوں؟ جبکہ یہ آیت مبارکہ تو کبھی چمڑوں پر یا پتھروں پر لکھی ہوتی تھی یا الگ الگ اوراقوں پر لکھی ہوتی تھی. تو جب صحابہ نے قرآن کو جمع کیا، حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت عمر کے مشورے پر قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا. نبی کے دور میں قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. تو جب حضرت عمر، حضرت
جمع کر رہے تھے تو یہ پوری بدعقیدگیت اور پورے اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان سے میری حقیقت میں میرا چیلنج ہے کہ اس بات کو ثابت کر دو کہ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس آیت کو پڑھ پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو قرآن میں نہ لکھو، جبکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو حکم حیات میں تھا بعد الوفات بھی رہے گا۔ بعد الوفات اور صحابہ کون تھے؟ پہلی صف کے مقتدی۔ یہ رسول پاک کو ڈائریکٹ سنتے تھے، ان کو مکبروں کی ضرورت نہیں تھی کہ مکبروں کے ذریعے پتا چلے کہ نبی تھے یا نبی نے یہ فرمایا، یہ ہم لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو پہلے صف کا مقتدی ہوتا ہے وہ امام کو بہتر جانتا ہے، سب سے کلیئر امام کو وہی سمجھتا ہے، اور صحابہ اسی صف کے مقتدی ہیں۔ تو صحابہ تو چاہتے نا کہ اس آیت کو ہٹا دیتے، لیکن صحابہ کو معلوم تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کا جو حکم ہے جہاں نبی کی حیات میں تھا بادل وفات بھی گئے۔ اور حضرات ایک صحابی آئے بھی اللہ کے نبی کی مدار پر اور آ کر اپنی پیشانی کو رکھ کر نبی سے کے توسل دعا مانگ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے توسل خدا سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ مصطفیٰ کی ذات سے توسل لگانا، یہ تو ایک۔ دوسری چیز حضرات گرامی کی نبی کی ذات تو بڑی بلند ہے، نبی کے آثار کا وسیلہ لگانا بھی قرآن سے ثابت ہے، نبی کے تبرکات کا وسیلہ لگانا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ، اور سنو اولیاء اللہ جا حیات چلوں کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ بھی قرآن میں ہے، چلوں کے وسیلے سے۔ لیکن چلہ کس کو کہتے ہیں؟ چلہ کہتے ہیں کس کو؟ پہلے یہ سمجھ لو، چلہ اس کو کہتے ہیں جہاں حقیقت میں اللہ والے نے اپنا وقت گزارا ہو۔ سمجھ گئے؟ اس کے آگے میں نہیں کہوں گا۔ جہاں اللہ والے نے اپنا وقت گزارا ہو اور یہ وقت گزارنا ثابت ہو، وہ چلہ ہے۔ ورنہ کسی پتھر پہ ہرا کلر پوت دینا اور پھر اس پہ لکھ دینا چلہ، ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں راستے میں کئی سارے چلے، کچھ نہیں بنا تو بہت سے پارک پہ چلہ بنا دیے، کچھ نہیں بنا تو کسی کا بھی۔ ایک جگہ میں گیا تو مہاراشٹر سے، وہاں سے آ رہا تھا، وہاں امام حسین اور امام حسن کے چلے تھے ندی کے کنارے کنارے، ایک جانب امام حسن کا چلہ تھا، ایک جانب امام حسین کا چلہ۔ میں نے کہا اللہ اگر تاریخ پڑھی جائے تو دیکھا کہ مدینے میں بچپنا اور جوانی پوری گزری اور کربلا میں جا کر 61 ہجری میں امام حسین شہید ہو گئے۔ ہندوستان آئے کب تھے کہ جو انڈیا میں آپ کے نام کا، تو یہ چلے وہ نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ اپنی عقیدتوں سے کھلواڑ نہیں کرنا، یہی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی گمراہیت کا سبب ہے نا۔ اور ان میں سے اہل سنت نہیں ہے کہ جو محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، یہ بھی گمراہیت ہے۔ یعنی سجدہ بزرگوں کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی حدیث ازرو حدیث سے، اور ہر مکتب فکر کا جو اصل عالم ہے وہ اس پر اپنا اعتقاد اور اپنا مسئلے کو درستی، اس پر تحقیق کو درست کہتا ہے کہ سجدہ کرنا عبادت کی غرض سے کفر اور تعظیم کی غرض سے حرام ہے۔ اب وہ چاہے باپ ہو، بھائی ہو، استاد ہو، پیر ہو، یا کوئی اللہ والا ہو، یا کسی کی مدار ہو یا قبر ہو، اور اس کے مشابہ ہو جانا تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، سجدے کی معنی۔ اب جب لوگوں سے یہ کہا جائے، لوگوں سے کہ بھائی آپ مداروں پہ جو سجدہ کرتے ہو یہ درست نہیں، حرام ہے، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم عبادت سمجھ کر تھوڑی کرنا ہے۔ تو ان کو آپ جواب یہ دینا کہ اگر تو عبادت سمجھ کے کرتا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، تو مسلمان نہیں بچتا۔ کیا سمجھ کے کرا کرنا؟ کا تعظیم سمجھ کر، ادب سمجھ کر، محبت سے سجدہ کیا، تو اس کو جواب دینا کہ سجدہ محبت بھی شریعت محمدی میں حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ نیت پر ہے تو پھر شریعت کیا ہے؟ ہندوستان میں جو سنویدھان ہے، جو قانون ہے، یہ کیوں بنایا گیا؟ اسلام کا جو قانون شریعت ہے، اسے کیوں بنایا گیا؟ سب اگر نیتوں کا ہی مسئلہ ہوتا تو پھر نماز نیت ہی کر لیتے گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے کہ اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں، نیت کی میں نے 2 رکعت 4 رکعت، اور آنکھ بند کر کر صوفے پہ ٹک کر بیٹھتے۔ اب کہا کہ میں نیت میں کہ ہاں میں قیام میں ہوں، اب نیت کر لیتے میں رکوع میں چلا گیا، اب نیت کر لیتے میں نے سجدہ کر لیا، اب نیت کی ہے کہ ہاں میں نے 4 رکعت پڑھ لی، اب نیت کر لو کہ سلام، یہ نماز ہو گئی۔ اندر ہی نیت میں ہی پوری۔ یہ بظاہر کیوں دیا گیا کہ جاؤ، کھڑے ہو،
صف میں اکٹھا ہو، نماز پڑھو، رکوع ظاہری کرو، قیام کرو، سجدہ کرو، یہ کیوں بنایا گیا؟ تو ظاہری یہ قانون ہے، اور اس قانون کے خلاف اگر کوئی کام کرے اور کہے کہ نہیں انما الاعمال بالنیات، میں تو صوفے میں بیٹھ کر آنکھ بند کر اندر ہی اندر نماز پڑھ لیتا ہوں، میری نماز نظر نہیں آتی، تو بتاؤ وہ اصول دین کے حق پر ہو گئے یا اس کے خلاف ورزی ہوگی؟ تو اگر کوئی کہے کہ نیت کا دار و مدار ہم ادب میں کر رہے ہیں، محبت میں کر رہے ہیں، تو اس کو کہنا کہ مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ تو جھکا کیوں، جو قانون ہے میں تو اس کے تحت اس پر حکم لگاؤں گا، اور یہی حکم علماء لگاتے ہیں۔ ایک آسان مثال میں اس کی دیتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے لوگوں۔ پڑوس میں آپ کے ایک آدمی ہے جو بے حد شراب پیتا ہے، اور شراب پی کر اپنے بیوی بچوں کو اتنا مارتا ہے کہ اس کی چیخیں روز آپ سنتے ہو، آپ تنگ آ گئے اس سے۔ ایک دن آپ نے گھر سے چاقو نکالا اور اس شرابی آدمی کو مار دیا جان سے، اس کو جان سے مار دیا۔ پولیس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو یہ اس طریقے کے سوال کرنے والے ہیں تو ایسے جواب دیا، پولیس آئے گی۔ اب جب پولیس آئے گی تو آپ پولیس والے سے کہنا سر پہلے میری نیت تو سن لو، میں نے اسے مارا کیوں ہے؟ سر میری نیت تو سن لو کہ میں نے اس کو مارا کیوں ہے؟ پولیس والا یہ کہے گا آپ کو کہ مجھے تیری نیت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو نے مرڈر کیا ہے، جرم کیا ہے، سزا تجھے ملے گی، بس اسی سے سمجھ لو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا ہے، اس سے شریعت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت کا اصول ہے کہ تعظیمی سجدہ حرام ہے، تو جب بھی کوئی تمہیں سجدہ کرتے دیکھے گا وہ حرام کا فتویٰ لگائے گا، اور کسی شریعت کے کسی رکن کو نہ ماننا یہ گمراہیت کا سبب ہے۔ اور سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں، آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے